جہاں کہیں بے وفائی نظر آئے وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کوفی لا یوفی، کہ کوفی کسی کے نہیں ہے، وفا نہیں کرتے. اور یہ خاص طور پہ یہ کہاوت گھڑی گئی اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کوفہ علی کے شیعوں کا شہر ہے. توجہ اذان توجہ، کوفہ نہ علی کے شیعوں کا شہر ہے نہ علی کے دشمنوں کا شہر ہے، کوفہ علی کا شہر ہے. یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا. ٹھیک، اگر لوگوں کے کردار پر جانا ہے، اگر لوگوں کے کردار پر جانا ہے تو پھر کوفے سے بڑھ کر بے وفا مدینے والے ہیں. پریشان ہو گئے آپ احباب؟ ہاں ہاں، محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا احترام نسبتوں کی وجہ سے، لیکن کوفے سے بڑھ کر بے وفا کون ہے؟ اور بے وفائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نبی اکرم مدینے میں تشریف فرما ہے، جنگ احد آپ کے سامنے، توجہ نہیں آپ، جنگ احد نبی اکرم فرما رہے ہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا. توجہ ہے میرے محترم دوستو، یہیں پہ رکے رہنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا. اور وہ نبی اکرم کے ہوتے ہوئے نبی کے حکم پر مال غنیمت کو ترجیح دیتے ہوئے نبی چھوڑ کے مال کے پیچھے بھاگے. توجہ نہیں فرما رہے، یہ کردار کس کا ہے؟ اہل مدینہ کا کردار ہے یا نہیں؟ اور پھر دیکھیے صرف مال کے پیچھے نہیں بھاگے، تھوڑی دیر بعد جو مال نبی کے صدقے، جس نبی کے صدقے مل رہا تھا اسی نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ نبی کی زندگی میں نبی سے بے وفائی، نبی کے ہوتے ہوئے بے وفائی. اور کیا؟ اور صرف مدینے والے نہیں، اس بے وفائی میں مکے والے بھی شامل ہیں. بھاگتے ہوئے آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے جو مکے سے آئے تھے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، مجھے تشریحات میں نہ لے کے جائیں، وقت محدود ہے. وہ بھی بھاگنے والوں میں ہے جو مکے سے آئے تھے، خود مدینے والے بھی بھاگنے والوں میں موجود ہیں. اور صرف اعلان کتنا ہے؟ محمد قتل ہو گئے، اس اعلان پہ سارے نکل گئے. بے وفائیوں کی بات کرتے ہیں، جب پلٹ کے 3 دن بعد آئے اور نبی نے کہا کہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ توجہ، کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ اعلان ہو گیا تھا کہ آپ مارے گئے، آپ ہی مارے گئے. توجہ، تو پھر ہم نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسلام کا کیا کرنا ہے؟ آپ ہی مارے گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. اس وقت کردار 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 کردار، مدینہ مکہ کردار کے اوپر اہم ہے. جب ان کردار والوں نے کہا نا آپ نہیں رہے اس لیے ہم نکل گئے، اس وقت میرے رسول نے کردار دکھانے کے لیے علی سے کہا علی تم کیوں نہیں گئے؟ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جیو یا زندگی دراز ہو، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ علی کا جواب وہاں کردار کا اظہار کر رہا ہے. انہوں نے کہا آپ ہی جو مارے گئے تھے تو ہم نے دین کا کیا کرنا تھا؟ ہم نے دین کیا کرنا تھا، اس لیے نکل گئے. اور علی تم نے اعلان نہیں سنا؟ یا رسول اللہ اعلان میں نہیں سنا تھا، پھر تم کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے نہیں گیا کہ میں نے سوچا جب آپ نہ رہے تو میں جی کے کیا کروں گا. اللہ علی حق. علی یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اب آپ ہی نہیں تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ کہا نہیں یا علی، اب ایک کردار کا ہر پہلو رسول واضح کرنا چاہتے ہیں. یا علی چلے جاتے، یہ تو علی جواب دے چکے، اگر آپ نہیں تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ یا علی چلے جاتے، کیوں نہیں گئے؟ کردار کے پہلو واضح کرنے کے لیے اس وقت میرے مولا نے وہ جواب دیا جو قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے. رسول نے جب کہا نا یا علی آپ بھی چلے جاتے تو اس وقت علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں کافر ہو جاتا؟ حیدر علی جیو، اللہ اکبر.
یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سارے جملے بھول جانا، لیکن جو کہنے جا رہا ہوں نہ بھولنا، بلکہ ساری زندگی کی تقریریں بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا۔ علی کے ایمان نے، علی کے اس جملے نے ظاہر کر دیا، یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی کا یہ جملہ معیار بن گیا ہے کہ جو محمد و آل محمد کے ساتھ بے وفائی کرے، وہ مکی ہو، مدنی ہو، کوفی ہو، وہ کافر ہو جایا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ علی علی یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جو اس گھرانے سے بے وفائی کرے گا اس کا تعلق کسی شہر سے ہو، ہاں چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر، نہیں توجہ فرمارے۔ اسی لیے تو نبی اکرم کی حدیث ہے، یا علی اگر کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی گزارے، ساری زندگی دن کو روزے رکھے، رات کو خدا کی عبادت کرے، ساری زندگی ہر سال پیادہ کعبے کا حج کرے، صفا و مروہ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنا سونا، اللہ کی راہ میں صدقہ پہاڑ جتنا سونا، پہاڑ جتنا، کتنی محبت ہوگی اسے خدا سے جو پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے گا۔ آئے ہائے، آج لوگ کہتے ہیں فلاں اللہ کی راہ میں بڑے اچھے کام کرتا ہے اس لیے محترم ہے، اللہ کی نظر میں وہ محترم نہیں جو اللہ کی راہ میں اچھے کام کرتا ہے۔ کہا میرے گھر کا حج کرے، وہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلوم ہو کے مارا جائے، لیکن اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، تو جنت کی بو بھی نہیں سونگنے پر۔ اللہ اکبر، علی 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 یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں شہر اہمیت نہیں، کردار اہمیت ہے۔ ان کو جو چھوڑ جائے وہ مکی ہے، مدنی ہے یا کوفی ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، پھر خدا کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ایک مقام تھا جہاں احد میں نبی سے بے وفائی کر رہے تھے مکہ و مدینہ والے۔ خندق میں چلے جائیے، سامنے سے ایک بندہ خندق پھلان کے آ گیا اور بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہزار سے لڑ جاتا۔ نہیں توجہ فرما رہے، یہ مدینے والوں کا کردار نہیں، پریشان ہو گئے آپ۔ یہ اہل مدینہ کا کردار ہے نا، اہل مدینہ کا کردار ہے۔ احد میں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، خندق میں نبی سامنے کھڑے ہیں اور پلٹ کے کہہ رہے ہیں نہیں لڑ سکتے، چلے ان سارے چیزوں کو چھوڑیں۔ بدر فتح ہو گئی، احد شکست کی پھر فتح میں بدل گئی، خندق بھی فتح ہو گئی، کتنی چیزیں فتح ہو چکی ہیں، ابھی تک تو یقین ہو جانا چاہیے۔ اور ذرا کردار دیکھیے گا، نبی نے ایک معاہدہ کیا، جسے پسند نہ آیا، مکی تھا یا مدنی، وہ رسول سے کہنے لگا جتنا شک آپ کی رسالت پہ آج ہوا ہے، ہائے ہائے نہیں توجہ فرما رہے، انہی کا کردار ہے، انہی کا کردار ہے۔ تہمت لگاؤ اب مکہ پر یا مدینہ پر، نہیں، تہمت کس پہ آئے گی؟ کردار پر۔ توجہ ہے؟ ہاں، ورنہ مکے اور مدنی والوں کا کردار بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کے جنازے پہ آ جاؤ، مدینہ بھرا ہوا تھا، کتنے تھے نبی کے جنازے میں؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ کتنے تھے نبی؟ فرات عشق پہ ذرا چند دیر پہرا رکھیے گا، چند منٹ پہرا رکھیے گا، کتنے تھے وہاں پر؟ اور نبی کے جنازے میں کتنے تھے؟ جاؤ تاریخیں کھولو، اپنے اپنے مسلک کی کتابوں کو دیکھو۔ ادھر نبی کا جنازہ مدینے میں پڑا ہوا ہے، ادھر حکومت کی جنگ سقیفہ میں لڑی جا رہی ہے۔ کہاں ہے وہ وفا جو تم صرف کوفہ والوں پر الزام ٹھہراتے ہو؟ نبی کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی، اسی نبی کی بیٹی کا دروازہ کوفے میں نہیں مدینے میں جلایا گیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، فرات عشق پہ پہرا، کہاں گئی مدینے والوں کی وفا؟ اگر صرف شہر کسی کو با وفا اور بے وفا بناتا ہے، اسی شہر میں جو سلوک ہوئے، چلے کوفہ تو بعد میں آئے گا، جب مدینے سے نبی کا نواسہ یہ کہہ کے نکل رہا تھا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف فخذینی، تو اس وقت کہ نبی کا دین اگر میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں مجھے کاٹ ڈالو، کہاں تھے مدینے والے؟ کیوں نہیں نبی کے نواسے کو کہا شہر چھوڑ کے نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ کیوں نہیں روکا نبی کے بیٹے کو؟ ارے نبی کے بیٹا چل پڑا تھا تو ساتھ کیوں نہیں چل پڑے مدینے والے؟
اور پھر شہروں کا احترام بتاتے ہوئے نبی تو آ گئے، نبی کا بیٹا تو آ گیا مکے تک، شعبان میں 3 شعبان امام مکہ پہنچ گئے تھے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحج، ذی الحج کی 8 تاریخ تک 4 مہینے سے زیادہ حسین کا قیام ہے مکے میں، اور حج کے احرام کو عمرے سے بدل کر حسین نکلے ہیں، کیوں نہیں گئے مکے والے ساتھ؟ وفا ثابت کرتے نا، حج کو چھوڑ کر، کعبے کو چھوڑ کے روح قبلہ کا ساتھ دیتے، توجہ نہیں فرما رہے؟ وہاں کیوں کردار دکھائی نہیں دے رہا؟ ارے حسین کے جو 72 ہیں، ان 72 کے اندر 18 کم از کم بنی ہاشم ہیں، توجہ کتنے؟ 18 بنی ہاشم، ان کا تعلق مکہ اور مدینہ سے ہے، لیکن سارے کون ہیں جن کی وجہ سے مکہ اور مدینہ محترم ہے؟ توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں؟ یار کوفے کی بے وفائی پہ الزام لگانے والے، کوفہ اپنی جگہ محترم ہے، اور جس طرح مکے اور مدینے میں ہر کردار کے لوگ موجود ہیں، ویسے ہی کوفہ کے اندر بھی ہر کردار کے لوگ موجود ہیں، اور کوفہ کم از کم اس حوالے سے مکہ اور مدینہ سے زیادہ محترم ہے کہ کربلا کے 72 شہداء میں 50 سے زیادہ اہل کوفہ ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ 50 سے زیادہ شخصیات اہل کوفہ ہیں جن کے نام گنوائے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے نام آپ کے سامنے ہیں، مثلا ایک ہی شخصیت کا نام لو، حضرت حبیب ابن مظاہر، توجہ ہے، حضرت حر کیا ہے؟ کوفے کے شہری ہیں۔ کبھی آپ کو یہ صرف تقریریں ہوتی ہیں ذہنوں کو مہمیز کرنے کے لیے، کبھی کوفے کی تاریخوں پہ آپ کو کتاب پڑھے تو کوفے کے اندر بڑی بڑی نامور شخصیات آپ کو ملیں گی جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی۔ میں نے کہا 50 سے زیادہ شہدائے کربلا کوفے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کی وفا کو چھوڑ کر اتنے شہید تو مکہ اور مدینہ کے نہیں ہیں جتنے شہید کوفہ کے ہیں۔ معاملہ میرے مولا میری مدد فرمانا، میں کہاں سفر کروں اپنے دوستوں کے ساتھ، امیر المومنین نے رسول اللہ کے بعد ایک شہر ہے جنبو البحر، توجہ فرمائیے، اس کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ مولا نے کاشتکاری کی ہے، وہاں پہ آج بھی اس علاقے میں میرے مولا علی کے نام کے اور میرے مولا کے بیٹوں کے نام کے کنویں موجود ہیں، ٹھیک؟ وہاں پہ یہ اس قدر اس علاقے میں، اگر آپ وہی بات کریں نا، اگر بے وفائی پہ آئے تو اس علاقے میں اس قدر بے وفائی تھی کہ مولا نے اپنے ساتھ لوگوں کو رکھنے کے لیے موصل کے علاقے سے ایک قبیلہ جہنیہ تھا، اس کو لا کر یہاں آباد کیا کہ تم آ جاؤ، تمہاری وفا پر ہمیں اعتبار ہے۔ توجہ نہیں، ان پہ نہیں، ان پہ اعتماد ہے، اور وہ بھی اتنے وفادار تھے کہ شہدائے کربلا کے 72 شہیدوں میں سے کسی قبیلے کو یہ شرف حاصل نہیں سوائے بنی ہاشم کے کہ 3 شہید اس قبیلہ جہنیہ سے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ یہ یہاں سے جہاں کوفے میں کچھ اشخاص کے اندر آپ کو برائی نظر آ رہی ہے، وہیں پہ کوفے کے اندر وفا بھی ہے، وہ وفادار شخصیات جنہوں نے حسین پہ اپنی جان قربان کر دی ہے۔ نسبت، توجہ فرمائیے گا، وہ نسبت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ چیز محترم ہے یا وہ چیز ناپسندیدہ چیز ہے۔ نسبت ہمارے لیے فیصلہ کرے گی، اس کی ذاتی کوئی چیز اس کے لیے فیصلہ نہیں کرے گی۔ مثلا پتھر ہے، لیکن اگر وہی پتھر حجر اسود ہو جائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، تو چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اسود کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ کالا، حجر اسود کالا پتھر، بڑے بڑے دنیا میں سفید پتھر بھی ہیں لیکن چومنے کا حکم کالے پتھر کو ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پتھر کی نسبت کہاں سے ہو گئی ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ صرف اس کی نسبت نہیں ہے، حجر اسود کی ایک اور نسبت، اگر یہ ایک نسبت کی تفصیل میں جاؤں گا تو پوری مجلس اسی میں گزر جائے گی، صرف ایک اشارہ کر کے گزرتا چلوں، یہ حجر اسود جو ہے، یہ حجر اسود بذات ہی پتھر نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ تھا، اور خداوند عالم نے روز ازل جب ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو مخلوقات کے سامنے پیش کیا تو انسانوں کی ارواح میں سے جس نے ولایت امیر المومنین کو قبول کیا، خدا نے ایک فرشتے کے ذمہ لگایا کہ ان سب کے ناموں کی فہرست بنا لو۔
توجہ, دنیا میں جا کے جو ان کے نام ہوں گے ان کی ایک فہرست بنا لو, ایک دفتر بنا لو, ایک ریکارڈ بنا لو. فرشتے نے وہ دفتر بنا لیا, ریکارڈ بنا لیا, حکم الہی ہوا اس ریکارڈ کو, اس دفتر کو اپنے اندر ضم کر لو. اس نے اپنے اندر ضم کر لیا, جب فرشتے نے ضم کر لیا حکم ہوا کن حجرن, پتھر ہو جا. اللہ اکبر, سلامت یا. اور پھر خداوند عالم نے حکم دیا کہ جب زمین پہ میرا گھر وضع کیا جائے گا خانہ کعبہ کے عنوان سے, تو پھر اس گھر کے ساتھ اس پتھر کو وضع کیا جائے. اور پھر اس پتھر کو حکم دیا کہ جتنی میری مخلوق زیارت کرنے کے لیے آئے گی میں اس پہ واجب کروں گا, وہ تجھے چومیں گے, چوم نہ سکے تو تجھے سلام کریں گے. ہر ایک تجھے سلام کرے گا, لیکن اتنا خیال رہے سلام کا جواب بس اس کے لیے ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. اللہ اکبر, سلامت علی. یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. تو وہ اس پتھر کی ایک نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے وہ پتھر محترم ہے. خود خانہ کعبہ محترم ہے کہ اس کی نسبت ہے کہ خدا کا گھر ہے. جو ہے میرے محترم دوست, یعنی نسبت ہے کہ جو اسے محترم بنا رہی ہے. یہی معاملہ شہروں کا ہے. نہ کوئی شہر پسندیدہ ہے نہ کوئی شہر ناپسندیدہ ہے. اس شہر کی نسبت اسے پسند یا ناپسند کے قابل بنا دیتی ہے. توجہ فرمائیے. اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ جتنا کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. سورہ بلد کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ, جس میں خداوند عالم پہلے جملے میں ہی ہر چیز پہلی آیت میں واضح ہو رہی ہے. ارشاد رب العزت ہے لا اقسم. توجہ فرمائیں گے, اس میں لا نفی بھی ہے اور اقسم اثبات بھی ہے. نفی اور اثبات دونوں اس ایک لفظ میں ہیں. لا اقسم اس کا ترجمہ بنے گا کبھی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا. توجہ, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. لا اقسم کبھی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں. کس کی؟ بہذا البلد, یعنی یہ شہر بحیثیت شہر قسم کے قابل نہیں تھا. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا یہ شہر مکہ بحیثیت شہر قسم کے قابل نہیں تھا. لا اقسم بہذا البلد, میں شہر کی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں. میرے اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ خدا نے اب اگلی آیت کے اندر اس کی نسبتوں کو بیان کیا. نہ قسم کھاتا اس شہر کی مگر کھا رہا ہوں. کیوں میرے اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ نہیں کھانی تھی تو پھر کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے وانت حل بہذا البلد, اس لیے میرے حبیب کہ تو اس شہر میں اترا ہے. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وانت حل بہذا البلد, تو اس شہر میں اترا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا اس گھر والے اترتے ہیں. اللہ اکبر, یا علی, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. نہیں کھانی تھی میں نے قسم, لیکن اس لیے کھا رہا ہوں. انت حل بہذا البلد, کہ میرے حبیب تو اس شہر میں اترا ہے. اور صرف تو اترنے والوں میں نہیں ہے, صرف وجہ نسبت تیری نہیں. نسبت بیان ہو گئی نا کہ شہر کی قسم کس وجہ سے ہے؟ نسبت کی وجہ سے. اور شاید آپ کے شہر میں سورہ یاسر پہ تقریر کر چکا ہوں کہ خداوند عالم قسمیں ہمیشہ ان کی کھاتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. ہاں, ورنہ باقی قسم کھانے کی کوئی وجہ, ہم جو قسمیں کھاتے ہیں ان قسم کھانے کی تین وجہ ہوتی ہیں. یا تو ہم اس کی قسم کھاتے ہیں جو ہم سے بالا تر ہوتا ہے, یا ہم اس کی قسم کھاتے ہیں جس کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے, یا ہم اس کی قسم کھاتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. پہلی دونوں صورتیں خدا کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس سے بالا تر بھی کوئی نہیں, اس کے دل میں کسی کا خوف بھی نہیں. توجہ ہے, اس لیے یہ دونوں وجہ خدا کے لیے نہیں. تیسری وجہ ہے خدا کے لیے, وہ قسم اس کی کھائے گا جس سے محبت کرتا ہے. اب قسم کھا رہا ہے ایک شہر کی, اور قسم کھانے سے پہلے کہہ رہا ہے شہر بحیثیت شہر قسم کے قابل نہیں. توجہ ازان محترم, بحیثیت شہر یہ قسم کے قابل نہیں ہے. کھا اس لیے رہا ہوں وانت حل بہذا البلد, کہ میرے حبیب تو اس شہر میں اترا ہے. اور میرے حبیب صرف تو نہیں اترا, ووالد وما ولد, صرف تو نہیں, اس شہر میں دو اور بھی ہیں جن کا آپس میں رشتہ باپ بیٹے کا ہے. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. صرف میرے حبیب آپ نہیں بلکہ باپ اور بیٹا. ہر باپ اور بیٹا نہیں, مخصوص باپ ہے اور اسی کا بیٹا ہے. جو ہے میرے محترم دوستوں کی,
ہاں ایک مخصوص باپ ہے اور اسی کا بیٹا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ شہر میری قسم کے قابل ہو گیا ہے، باپ اور اس کا بیٹا۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ باپ اور بیٹا کون ہے جن کی وجہ سے مکہ محترم ہو گیا ہے، تو بتایا گیا باپ کا نام ابو طالب ہے، بیٹے کا نام علی ہے۔ سلامت علی حق علی۔ یا علی سلامت رہے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک، انشاءاللہ 8 اور 9 فروری بھی اسی مقام پہ بعد از نماز مغربین حاضری ہوگی۔ امید ہے آپ تمام حضرات تشریف لے کر آئیں گے۔ توجہ ہے نا، میں بات جاری رکھوں۔ کون؟ ایک میرے حبیب آپ اور باپ اور اسی باپ کا بیٹا، اور خیال رہے اسی ہل کے تحت یہ جاری ہے، انت ہلم بہذا البلد ووالد وما ولد، یعنی تو بھی اترا ہے، وہ باپ بیٹا بھی اترے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت ہے۔ یا ان کی وجہ سے میں یہ شہر مکہ، اور اب خیال رہے شہر مکہ حرم ہے، حرم خدا ہے شہر مکہ، لیکن خدا اس کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا حرم ہے، خدا قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ نسبت محمد و ابو طالب و علی سے ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ نسبت کس سے ہے؟ محمد و ابو طالب و علی سے۔ اس کا مطلب اللہ نے قرآن میں معیار بنا دیا ہے کہ شہر مکہ قسم کے قابل نہیں ہے، قسم کے قابل وہ جگہ ہے جن کی نسبت محمد و ابو طالب و علی سے ہو جائے۔ وہ مکے میں رہے تو مکہ قسم کے قابل، وہ مدینے میں رہے تو مدینہ قسم کے قابل، وہ کوفہ چلے جائیں تو کوفہ قسم کے قابل، وہ کربلا آ جائیں تو کربلا قسم کے قابل، وہ سامرا چلے جائیں تو سامرا قسم کے قابل، وہ کاظمین چلے جائیں تو کاظمین قسم کے قابل، وہ مشہد میں اتر آئے تو مشہد قسم کے قابل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی یہ یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ پہنچ رہی بات میرے محترم دوستوں تک، اور پھر ان کی نسبت کمال یہ رکھتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ خدا نے کہا شہر کی قسم اس لیے کہ یہ نسبت ہے کہ میرے حبیب تو بھی اترا، ابو طالب و علی بھی اترے۔ یہ نسبت اس شہر کی مقدس ہونے کی، میرے قسم کے قابل ہونے کی وجہ ہے۔ حالانکہ جس شہر میں محمد و ابو طالب و علی اترے ہیں، اسی شہر میں ابو سفیان بھی پیدا ہوا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اسی شہر میں ابو جہل بھی پیدا ہوا ہے، اسی شہر میں اس گھر کے دشمن بھی موجود ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ لیکن ان کا ہونا اتنا بابرکت ہے کہ دشمنوں کا ہونا مانی ہی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں جہاں ان کی نسبت ہو جائے تو پھر خداوند عالم، باقی آسان لفظوں میں کہوں، جب طہارت کے محور ہستیوں کی نسبت ہو جائے تو پھر اگر اس کے ارد گرد کوئی نجاستیں بھی بستی ہو، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، تو پھر خداوند عالم ان نجاستوں کو کھاتے میں نہیں لاتا، پھر خداوند عالم ان نجاستوں پہ نظر نہیں کرتا، خدا کی نظر طہارتوں پر ہے۔ اگر طہارتوں کی نسبت ہو جائے، یہی تو وجہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا مومن کا دل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن کا دل کعبے سے زیادہ محترم ہے۔ حالانکہ مومن کے اندر گناہ بھی ہو سکتے ہیں، برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، گناہوں کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کعبے سے زیادہ محترم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رہتے 14 ہے۔ اللہ اکبر، یا پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستو؟ یعنی یہ نسبت ہے جو محترم بناتی ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، اور نسبت بھی کس کی؟ بس اس گھرانے کی نسبت، بس اس گھرانے کی نسبت ہے، بس اس گھرانے کی نسبت۔ باقی ساری نسبتیں مٹ جاتی ہیں، مٹائی جا سکتی ہیں۔ اس گھرانے سے جس کی نسبت چاہے لمحے کے لیے ہو گئی وہ محترم ہو جائے گا، اور اس گھرانے کی نسبت، توجہ، صرف اور صرف اس گھرانے کی نسبت۔ اور یہ کیونکہ خدا عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ کب کب کس کس چیز کی نسبت اس گھرانے سے ہونی ہے۔ جس کی نسبت مستقبل میں ہونی تھی، خدا نے اسے ماضی میں بھی محترم بنا دیا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ سلامت رہے۔ ہاں ہاں، جس کی نسبت مستقبل میں ہونی تھی خدا نے اسے زمانہ ماضی میں بھی محترم بنایا ہے۔ توجہ، کیونکہ نسبت ہونی تھی اور جن سے ہونی تھی، توجہ، جن سے نسبت مستقبل کے زمانے میں ہونی ہوگی، وہ خاندان وہ ہے جو ہوگا نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ اکبر، یا علی، میں جانتا ہوں مشکل گفتگو ہے، جانتا ہوں، لیکن میرے ساتھ الحمدللہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ جس کی نسبت مستقبل میں ہونی ہے خدا جانتا ہے کہ ان سے ہونی ہے، اس لیے خدا نے ازل سے اس جگہ کو محترم بنا دیا۔ مکہ سے نسبت ہونی تھی، خدا نے ازل سے مکہ کو محترم بنایا۔ توجہ ہے اذان محترم؟ ہاں ہاں، مدینہ کی نسبت ہونی تھی، خدا نے مدینے کو ازل سے محترم بنایا۔ کوفہ کی نسبت ہونی تھی، خدا نے کوفہ کو بھی ازل سے محترم بنایا۔ توجہ 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 اذان محترم، ہاں ہاں، کیونکہ آپ گفتگو خالصتاً کوفے اور مدینے کے بارے میں ہے، اس لیے اگر آپ کی میرے ساتھ مدد شامل ہو تو میں دو باتیں ان شہروں کی ابتدا کے بارے میں آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ مدینہ کوئی بہت قدیم، زیادہ یعنی بالکل شروع کے دنوں کا شہر نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک بادشاہ تھا، جس طرح ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو کیسر و کسرا کہا جاتا ہے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ فرعون کوئی نام نہیں ہے، عہدہ ہے۔ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون مصر کہلاتا تھا۔ وزیر خزانہ یا وزیر اعظم وہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ تو یہ نام نہیں ہے، عہدے ہیں۔ بعین ہی جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا وہ طبعہ کہلاتا تھا، طبعہ۔ ایک شخص تھا جو پہلا یمن کا حکمران ہوا، طبع اول حمیری اسے کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو، تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ابرہا کا ذکر ذاکر صاحب کر رہے تھے۔ یہ طبع اول جو ہے، یہ یمن سے ایک دفعہ اپنے اس وقت تک کی جو دنیا دریافت تھی اپنی طرف سے ورلڈ ٹور پر نکلا، ایک بہت بڑا لاؤ لشکر اپنے ساتھ لے کر۔ جہاں جہاں جاتا تھا، جہاں کوئی چھوٹی موٹی آبادیاں، کوئی شہر موجود ہوتے تھے، وہ اس کا لاؤ لشکر دیکھنے کے لیے شہر سے باہر آ جاتے تھے، اس کی تعظیم بجا لاتے تھے، اس کا لاؤ لشکر دیکھ کے اس سے مرعوب ہوتے تھے۔ تو ایسے چکر لگاتے اس کا گزر مکے کے باہر سے ہوا۔ توجہ فرمائیے، کہاں سے گزر ہوا؟ مکہ کے۔ یہ رسول اللہ کے دنیا پہ تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ مکے کے باہر سے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ کبھی یوں بھی سنیے، مکے کے باہر سے اس کا گزر ہوا تو مکے والوں نے کوئی توجہ نہیں دی، انہوں نے کوئی خاص لاؤ لشکر کی بھی توجہ نہیں دی، اس کی طرف بھی آپ کے کوئی خاص اس کی عزت اور تعظیم اس کی بجا نہیں لائی۔ بڑا پریشان ہوا، جہاں سے گزرا ہوں لوگوں نے بڑی عزت کی ہے، ہر جگہ پہ لوگ مجھے دیکھنے آ گئے ہیں، میرے لاؤ لشکر کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ باہر آئے نہیں، کوئی میرے لیے انہوں نے تعظیم کا اظہار ہی نہیں کیا۔ اس نے پوچھا ارد گرد کے بندوں سے کہ بھائی یہ اس شہر تو کیا مسئلہ ہے، اس کا کوئی بندہ کیوں نہیں باہر آیا؟ انہوں نے کہا جناب یہ شہر والے خود جو ہے نا اپنے اوپر بڑا ناز کرتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ناز کی وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے شہر میں اللہ کا گھر ہے۔ یہ گھر ہے جس کی نسبت کس جانب ہے؟ خدا کی جانب، اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہ شہر والے اپنی اس بات پر فخر کرتے ہیں، کسی کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی آنکھوں میں کسی اور کی اہمیت ہی نہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا اس بات پر کہ صرف ایک گھر کی وجہ سے جس کی نسبت خدا کی طرف ہے، صرف ایک گھر کی وجہ سے جس کی نسبت خدا کی طرف ہے، یہ لوگ اتنے مغرور و متکبر ہیں کہ یہ باہر نہیں آئے۔ اس نے نیت کر لی کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ عجب یہ ہوا جناب والا کہ جب اس نے نیت کی کہ میں شہر برباد کروں گا، کعبے کو گرا دوں گا، اسے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بیماری لاحق ہوئی اور اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رسنے لگا، جسم پہ زخم بن گیا، اور 1-2 دن کے اندر ہی ایسی سطح پہ پہنچ گیا کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی امکان، توجہ فرمائیے گا، کوئی امکان نہیں ہے۔ بہت سارے یہودی علماء بھی شامل تھے اس کے لشکر میں۔ جب طبیب ناکام ہو گئے، علماء سے کنسلٹ کیا گیا کہ اب کیا کریں، تو جو بڑا حبر تھا وہ آیا اور اس نے آ کر کہا بادشاہ سے کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے نا مجھے کوئی بیماری نہیں نظر آ رہی، یہ مجھے کسی چیز کا عذاب دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں، مجھے یہ عذاب نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کچھ برا کیا ہے یا کچھ برا سوچا ہے؟ اگر کچھ کر لیا ہے تو توبہ کر لیں، سوچا ہے تو باز آ جائیں۔
توجہ، بعض آ جائے آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اس نے وہیں پہ جو نیت کی تھی کعبے کو گرانے کی، اس نیت سے باز آ گیا کہ میں اس شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، جب باز آیا تو بہتر ہونا شروع ہو گیا اور چند دنوں میں بالکل اچھا ہو گیا، جب اچھا ہو گیا تو اس نے پھر کعبے پہ بہت سارے چڑھاوے چڑھائے اور اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پھر آگے سفر کرنے لگا۔ سفر کرتے کرتے جب اس کی فوج لاؤ لشکر یثرب کے علاقے سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ کیونکہ بڑی تعداد میں یہودی علماء موجود تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کسی وجہ سے ایک رات کا پڑاؤ کیا، سفر تھا تو رات کا پڑاؤ کیا، ان یہودی علماء کو اس جگہ کے اندر کشش محسوس ہوئی۔ توجہ فرمائیے گا، انہوں نے کیونکہ علماء تھے، کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، اس مٹی کو سونگا، اس جگہ کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا، تو انہوں نے صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو انہوں نے طبا سے گزارش کی کہ اگر چند دن یہاں پہ اور قیام کر لو، توجہ، ہم کچھ دن یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں اور قیام کر لو، تو طبا نے کہا کہ کیا رکھا ہے یہاں پہ اس بیابان و بنجر سرزمین میں، سفر کرتے ہیں، ہم نے اپنے وطن کی جانب جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بیابان و بنجر سرزمین نہیں، کل اسی بیابان و بنجر سے عالمین میں رحمت تقسیم کی جائے گی۔ توجہ توجہ یا اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو خداوند عالم کا آخری نبی ہوگا، جو سلطان الانبیاء ہوگا، جو سید الانبیاء ہوگا، وہ اس سرزمین پہ اپنا آخری قیام فرمائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، یہی شہر اس کا مرکز ہوگا، وہ یہاں پہ آ کر رکے گا، اس لیے تم ہمیں یہاں پہ کچھ دن کے لیے اس سرزمین پہ رکنے دو۔ مدینے کی بنیاد رکھنی جا رہی ہے، ہمیں کچھ دن یہاں پہ رکنے دو۔ جب بادشاہ نے سنا کہ آخری نبی سلطان الانبیاء یہاں پہ آ کے رکیں گے، خدا کی رحمت کا مرکز ہوں گے اور یہ علماء یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں، اس نے کہا پھر یہاں چند دن نہ رکو، میں تمہارے لیے یہاں پہ شہر بنا دیتا ہوں۔ توجہ اذان محترم، اسی لیے مدینے میں یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی۔ توجہ نہیں فرما رہا، میں تمہارے لیے یہاں پہ گھر تعمیر کر دیتا ہوں، شہر بنا دیتا ہوں، تم سب کے سب یہیں پہ رکو، سب کے سب یہیں پہ رکو اور انتظار کرو اس آخری سلطان کے آنے کا۔ توجہ اذان محترم، اور تم سب کے لیے جہاں گھر بنواؤں گا اس نے وہیں پر ایک 2 منزلہ گھر میرے نبی کے لیے بھی بنوایا۔ توجہ 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 اذان، ایک 2 منزلہ گھر اس نے میرے نبی کے لیے بھی بنوایا، اور پھر اس نے میرے نبی کے نام ایک خط تحریر کیا، اور وہ خط اس نے یہودیوں کو جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے حوالے کر کے کہا کہ یہ خط اگر تو تمہاری زندگی میں نبی پہنچ جائیں تو مجھے بھی اطلاع دے دینا، یہ خط بھی انہیں دے دینا، ورنہ یہ خط اپنی نسلوں میں منتقل کرنا تاکہ نبی اعظم تک پہنچ جائے۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، توجہ، اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ حضور اگر تو آپ میری زندگی میں تشریف لے آئے تو میں خود حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، توجہ، اسلام قبول کروں گا اور آپ کے دامان رحمت کے سائے میں آ جاؤں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد آپ نے ظہور فرمایا تو پھر میرے اس خط کو میرا ایمان سمجھیے گا۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، اس خط کو میری بیعت سمجھیے گا اور میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، میری جنت کی ضمانت آپ کے ذمہ۔ توجہ اذان، یہ وہ خط دے کر وہ وہاں سے چلا گیا، وہ خط، اس کی تو زندگی گزر گئی، وہ خط نسل در نسل، نسل در نسل سفر کرتا رہا، اور سفر کرتے 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 وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک آ گیا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، کہاں تک آیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو اب ہر ایک چاہ رہا تھا رسول میرے گھر رکیں، رسول میرے گھر رکیں، رسول میرے گھر رکھیں۔ رسول نے فرمایا میری سواری، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا کے رکے گی ہم وہیں قیام کروائیں گے۔ توجہ نہیں فرما رہے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر رہے، میں ایک ایک لفظ کی تشریح میں نہیں جا سکتا، میں ایک ایک لفظ کی تشریح میں نہیں جا سکتا۔ یہ جہاں میری اونٹنی رکے گی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھروں کے جانوروں پر بھی اللہ کو اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جہاں جا کے میری یہ اونٹنی رکے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی، وہیں پہ میں رکوں گا۔ اور یہی معاملہ عجب ہے، اونٹنی چلتے 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 اسی گھر کے سامنے رکی جو گھر طبا بنا کے گیا تھا۔ ہائے ہائے، یا علی، نبی کسی کے گھر میں جا کر نہیں رکے، اور یہی اس خاندان کا طریقہ کار ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، حسین نے بھی کربلا آ کر زمین خریدی، جناب زینب کی بھی شام میں جہاں قبر ہے وہ ملکیت ہے علی کی بیٹی کی۔ توجہ نہیں فرما رہے، سسرالی ملکیت ہے شہزادی عالیہ کی۔ تو اب یہاں پہ اسی گھر کے سامنے وہ اونٹنی رکی جہاں وہ گھر بنا کے گیا تھا۔ اور اب اس سے پہلے کہ رسول گھر میں جاتے، رسول نے ابو ایوب انصاری سے کہا تیرے گھر میں فلاں صندوق میں جو خط پڑا ہوا ہے وہ نہیں لائے گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، یا علی، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، وہ نہیں لے کر آئے گا۔ اسی کے اندر تو سند لکھی ہوئی ہے کہ یہ گھر کوئی مجھے نہیں دے رہا،
یہ میرا ہے. رسول نے خط لیا, اس کے ایمان کی تصدیق بھی کی اور اس کے لیے رسول اللہ نے مغفرت کی دعا بھی فرما دی. تو یہ مدینہ اس طرح سے وہاں یہودی علماء کے ذریعے آباد ہوا اور پھر نسل در نسل سفر ہوتا رہا, لوگ ارد گرد سے آ کے اس شہر کے اندر آباد ہوتے رہے. لیکن اب یہ سارا مدینہ کس نسبت سے محترم ہے؟ مصطفیٰ کی نسبت سے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, مصطفیٰ کی نسبت سے. جس طرح مکہ محترم ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, مدینہ بھی محترم ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, کیونکہ مکے میں صرف اترا ہے, یہاں رہتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, یہاں مصطفیٰ رہتے ہیں. ابھی صرف شہر کی ابتدا پہ گفتگو کر رہا ہوں, پریشان تو نہیں ہوں گے آپ. میری رات بھر کا سفر ہے لیکن چاہوں گا کہ کچھ باتیں عرض کر کے جاؤں. تو یہ مدینے کی ابتدا تھی. توجہ ہے, نسبت کی وجہ سے مدینہ محترم, اور نبی اکرم سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ شہر آباد ہوا ہے. اب جو دوسرا شہر ہے کوفہ, توجہ فرمائیے, اس کوفے کی یہ قبل از تاریخ کا شہر ہے. توجہ اذان میں, اس شہر کی اہمیت قبل از تاریخ کی ہے. اس میں اب مجھے آپ کی مدد بھی چاہیے, آپ کی گواہی بھی چاہیے. جن لوگوں نے زیارات کا شرف حاصل کر رکھا ہے, کچھ حضرات وہ بھی تشریف فرما ہے جو فقیر کے ساتھ زیارات پہ رہے ہیں. مسجد کوفہ جسے مسجد اعظم بھی کہتے ہیں. اچھا, پہلے انسانی تاریخ کا سب سے قدیم ترین فرد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. توجہ ہے نا, یہی انسانی تاریخ کا سب سے قدیم ترین پہلا فرد ہے, ابو البشر ہے حضرت آدم علیہ السلام. کوفہ کتنا قدیم ہے؟ حضرت آدم کا مصلی مسجد کوفہ میں ہے. توجہ توجہ توجہ, آپ سب لوگوں نے زیارت کر رکھی ہے. جہاں بہت سارے مصلے ہیں وہیں پہ ایک مصلی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی. حضرت آدم علیہ السلام بھی روتے رہے روتا رہے. جو تاریخ اس فقیر کی نگاہوں سے گزری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. روتے رہے خداوند عالم کے سامنے, مسلسل روتے رہے کہ وہ جو جنت سے جس وجہ سے نکالے گئے کسی طرح وہ معاملہ معاف ہو جائے. روتے رہے اور جگہ جگہ خدا کے لیے گریا کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے جب یہاں پہنچے نا, جہاں آج مسجد کوفہ ہے, جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا مصلی ہے, یہاں جبریل اترے, اسی لیے ساتھ ہی جبریل کا مصلی بھی ہے. کیا وجہ نہیں فرما رہے؟ حضرت جبریل کا مصلی وہیں جہاں حضرت آدم کا مصلی ہے, اس کے ساتھ ہی حضرت جبریل کا مصلی بھی ہے. وہاں حضرت جبریل اترے اور ادھر کے کہا کہ آدم, خداوند عالم کے اوپر رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا. توجہ, خدا پہ رونے دھونے کا اثر نہیں ہے. کہا پھر میں کیا کروں, کیا کروں؟ کہا کیا کرا, تجھے بتانے کی ضرورت تو تھی نہیں, لیکن اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ کیا کروں تو پھر بھول کیوں گئے؟ جن کے صدقے خلافت ملی ہے انہی کا واسطہ دے کے مانگ لے. اللہ جیو مولا آپ کو سلامت رکھے, انہی کا واسطہ دے کے مانگ لے, خداوند عالم تیری توبہ قبول فرمائے گا. اس لیے یہاں پہ حضرت آدم نے وہ دعا مانگی تھی, اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. وہ پوری دعا آپ کے ذہن میں ہے. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا جبریل نے سکھائی, آدم کی توبہ قبول ہوئی, آدم نے نماز شکر ادا کی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اور اب یہاں پر حضرت آدم نے یہ سوال کیا کہ یہ جگہ یہیں پہ توبہ کیوں قبول ہوئی؟ توجہ, یہیں پہ توبہ کیوں قبول ہوئی؟ وہ ایک سرزمین ہے جو خدا کا گھر ہے, ہوگی. توجہ نہیں فرما رہے, وہاں نہیں, یہیں پہ توبہ کیوں قبول ہوئی, اسی جگہ پہ توبہ کیوں قبول ہوئی؟ تو اس وقت جبریل نے کہا اس جگہ پہ توبہ اس لیے قبول ہوئی ہے کہ اس جگہ پہ وہ اترے گا جس کی وجہ سے کوئی گھر بھی اللہ کا حرم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا علی, اس سرزمین پہ مولا آپ کو سلامت رکھے, اس کی قیام گاہ ہوگی, یہ اس کا مرکز ہوگا. توجہ اذان محترم, یہ اس کی قیام گاہ ہوگی, یہ اس کا مرکز ہوگا کہ جس کی وجہ سے گھر اللہ کا گھر. توجہ میری جانب, جس کی وجہ سے کوئی بھی گھر اللہ کا. اب میں نے کہا میں ایک ایک چیز کی تشریح میں نہیں جا سکتا. بیت المعمور اللہ کا گھر اس لیے ہے جو آسمان والوں کا قبلہ ہے کہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پہ علی نے ظاہر ہو کر فرشتوں کو بتایا تھا خدا کون ہے. اللہ اکبر. یا علی, اس لیے وہ اللہ کا گھر ہے. کعبہ اللہ کا گھر اس لیے ہے کہ کعبے میں علی نے اتر کے بندوں کو بتایا کہ اللہ کون ہے. توجہ ہے, اس لیے کعبہ اللہ کا حرم ہے. اور کوفہ پھر وہ شہر ہے. میرے مولا امیر کے حرم میں اگر چلے جائیں آپ تو جو حرم کے اعمال ہیں ان اعمال میں صحن کے اندر ایک دعا ہے, اور وہ مولا کے حرم کے بارے میں بندوں کے لیے ضروری ہے, اور میری بنائی ہوئی نہیں, کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دعا ہے صحن میں کھڑے ہو کر, اے میرے اللہ یہ مقام تیرا مقام ہے.
اور یہ حرم تیرا حرم ہے. ہاں یہ حرم تیرا حرم ہے. اس کا مطلب جہاں علی ہے وہی اللہ کا حرم ہے. سلامت ہے علی ہے. اور میں پوری ضمانت سے آپ کے سامنے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. تمام حرم معصومین کے حرم ہیں, مدینے سے لے کر مشہد و سامرا تک, لیکن اگر مکے کے بعد, خانہ کعبہ کے بعد کسی حرم کو اللہ کا حرم کہا گیا ہے تو وہ علی کا حرم ہے. یا علی, وہی جگہ اللہ کا حرم بنتی ہے جہاں قیام علی کا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اس وجہ سے یہ شہر کوفہ یہ حرم امیر المومنین ہی نہیں, یہ حرم خدا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. یہ کیا ہے؟ حرم خدا ہے. مسجد کوفہ کے اندر نماز کا وہی حکم ہے جو حرم خدا کا حکم ہے. توجہ فرمائیے گا, پریشان ہو گئے آپ. جس طرح حرم خدا میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز قصر نہیں پوری پڑھ سکتے ہیں, ویسے حرم امیر المومنین مسجد کوفہ میں حکم ہے نماز پوری پڑھی جا سکتی ہے. توجہ ہے, سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے. تو یہ کوفہ بحیثیت شہر, کیونکہ نسبت علی کے ساتھ, کیونکہ نسبت میرے مولا امیر کے ساتھ ہے, اس لیے بحیثیت شہر یہ محترم ہے. اس کے اندر ایک ایک نماز کا ثواب اتنی ہی نمازوں کا ثواب ہے جتنا حرم خدا میں نمازیں پڑھی جائیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں, اور صرف ثواب اتنی نمازوں کا نہیں جو حرم خدا میں نمازوں کا ثواب ہے. جب حرم خدا آپ جاتے ہیں تو پھر صرف نمازیں نہیں پڑھتے, کوئی حج کے لیے جاتا ہے, کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے, وہ بھی ادا کرتا ہے. لیکن اب کیونکہ کوفہ میں کعبہ تو نہیں ہے, اس لیے خدا نے فرما دیا یہاں پہ صرف نماز پڑھ لو, ثواب بھی اتنی نمازوں کا, حج کا ثواب بھی, عمرے کا ثواب بھی لیتے چلے. اللہ اکبر. یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. تو بحیثیت شہر کوفہ خدا کی نظر میں اتنا ہی محترم ہے جتنا مکہ محترم ہے, جتنا مکہ. توجہ, بلکہ مکے سے بڑھ کر محترم. میں زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کیا کہا تھا؟ خدا نے مکے کو محترم. ذہن بندے فوراً پریشان ہو جاتے ہیں, حالانکہ بات میں جو پہلے کر چکا دلیل اسی میں تھی, دہرانی نہیں چاہیے تھی, لیکن میرے چہروں پہ پریشانیاں نظر آئیں اس لیے عرض کر دیتا ہوں. مکہ محترم کس لیے تھا؟ شروع میں آیتیں پڑھی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اس لیے محترم ہے کہ مصطفیٰ اترا ہے, ابو طالب و علی اترے ہیں. توجہ, اب باقی ہستیوں کو تو کوئی اس وقت موضوع گفتگو نہیں, علی اترا اس لیے مکہ محترم. تو جناب والا, میں نے کوفے کو اس لیے محترم کہا کہ مکے میں علی رہے ہیں 23 سال اور کوفے میں علی ابھی تک قیام فرما ہے. توجہ ہے, ہاں, نجف کوفے کا ہی تو حصہ ہے. توجہ ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. تو اس لیے بحیثیت شہر ان ہستیوں کی نسبت کی وجہ سے کوفہ محترم ہے. جس طرح مکے کے احترام پر ابو جہل و ابو سفیان کا ہونا اثر انداز نہیں ہوتا, اسی طرح کوفے کے احترام پر زیاد و ابن زیاد کا ہونا کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جس طرح اس کے احترام پر ان بابرکت ہستیوں کے ہوتے ہوئے ان چند نجاستوں کا ہونا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. بعین ہی کوفے کی نسبت علی سے ہونے کے بعد پھر وہاں پر کوئی بھی ہے تو کوئی بھی اس کی حرمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. بحیثیت شہر وہ ویسے ہی محترم ہے, جیسے مکہ محترم ہے, جیسے مدینہ محترم ہے, ویسے ہی کوفہ بھی محترم ہے. شب عاشور میں جب اللہ اکبر شہزادی امام حسین سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ حسین کل کا دن مشکل ہے, آزما لیا ساتھیوں کو, کہیں ایسا نہ ہو کل یہ مشکل میں ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. اللہ اکبر. یہ گفتگو, اور آقا حسین نے کہا کہ میری بہن میں نے آزما لیے,
میں نے چراغ بجھا کے بھی دیکھ لیا، کوئی نہیں جانے والا، کوئی نہیں۔ لیکن جب بی بی یہ بات کر رہی تھی اپنے بھائی سے تو یہ کسی طرح یہ آواز حضرت حبیب ابن مظاہر کے کان میں پڑ گئی۔ فوراً سارے ساتھیوں، کوفی ہے، سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا مرنے کا مقام ہے، بطول کی بیٹی سوچ رہی ہے کل ہم چلے نہ جائیں۔ تمام صحابیوں کو ساتھ لے کر خیمہ عالیہ بنت علی کے خیمے کے باہر آ گئے، اور باہر آ کر مخاطب آقا حسین سے ہوئے، کیونکہ جانتے ہیں بات کس سے کرنی ہے۔ سنانی علی کی بیٹی کو ہے، لیکن احترام یہ ہے مخاطب حسین ہوگا، مخاطب حسین ہوگا۔ آقا شہزادی کو ہماری وفا پہ شک ہے، آقا مولا ہم تلواریں گردن پہ رکھے باہر کھڑے ہیں، اگر علی کی بیٹی کا حکم ہو جائے تو یہیں پہ اپنی گردنیں کاٹ کر علی کی بیٹی کے قدموں پہ۔ یہ وفادار بھی تو اہل کوفہ ہیں، یہ وفادار بھی تو اہل کوفہ ہیں۔ اور عزیزان محترم، جہاں یہ وفا ہے کوفے والوں کے اندر، وہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ یہ جو آج 28ویں شب آ گئی، کل 28 رجب کا دن ہے، حسین ظہرین کی نماز کے لیے روضہ رسول پہ موجود ہیں، اور قاصد آیا اور اس نے آ کر کہا حسین والی مدینہ بلا رہا ہے۔ یہ صرف سننا تھا، قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نانا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر پہ رہنے نہیں دیتی، نانا آپ کے دین کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور روتے ہوئے کہا نانا جس طرح بابا پلٹ کے نہیں آئے نا، نانا میں بھی پلٹ کے آنے والا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی دیر نانا نواسے میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں، اور حسین کا طریقہ کار یہ تھا کہ حسین ہر نماز کے بعد اپنی بہن کے گھر جاتا تھا۔ ہاں، عالیہ بی بی کے دل کو چین نہیں ملتا تھا اگر زیارت حسین نہ ہو جائے۔ 8-9 فروری کو پھر یہیں حاضر ہوں گا، تفصیل سے مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چین نہیں آتا تھا عالیہ بی بی کو، دل کو چین نہیں آتا تھا۔ حسین نماز کے بعد بہن کے گھر جاتے تھے۔ آج نماز کے بعد بڑی دیر ہو گئی نانا کے روضے پہ، بہن کو دیر ہوئی، بھائی کو دیر ہوئی، بہن کا دل بے چین ہو گیا۔ اپنی مسند سے اٹھ کے حجرے کے دروازے تک آ گئی، حجرے کے دروازے سے بے چین ہو کے صحن تک آ گئی، صحن میں بے چینی سے چلتی ہوئی گھر کے دروازے تک آ گئی۔ اور مقدمین کہتے ہیں جب گھر کے دروازے تک آ گئی نا، اس وقت جبریل نازل ہوئی اور آ کے کہا حسین اللہ کہہ رہا ہے جلدی گھر جا ورنہ زینب وقت سے پہلے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیرے انتظار میں خیمے سے گھر سے باہر نہ آ جائے یہ سننا تھا۔ میرے مولا حسین نے فوراً قبر رسول کو چھوڑا۔ میں جملہ کہہ دوں، جس حسین کو مدینے میں زینب کا گھر سے باہر آنا برداشت نہیں، اللہ جانے کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ مولا آپ کی ہائے قبول کریں، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کریں۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا مصائب ہے یہ۔ فوراً اٹھے قبر حسین سے، اور جیسے ہی عالیہ بی بی کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا، بی بی دروازے پہ کھڑی ہے، تڑپ گئی۔ اور ابھی حسین کا پہلا قدم دروازے سے اندر آیا تھا کہ بہن نے دونوں باہیں بھائی کے گلے میں ڈالی۔ حسین خیر ہے آ جانے میں اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنی دیر ہو گئی۔ آقا حسین نے روتے ہوئے کہا، میں نے ساری تفصیلات میں نہیں جانا، آقا حسین نے روتے ہوئے کہا بس عالیہ دربار میں بلایا ہے، دربار میں بلایا ہے۔ دربار کا نام آنا تھا، بہن کا دل ہے، دربار کے حالات جانتی ہے، وہ دربار ہے جس سے ماں خالی واپس آئی۔ اجرم کہا حسین اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ اور آقا کہہ رہے ہیں میں علم امامت سے جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں۔ کہا بے شک نہیں ہوگا، لیکن میں دربار اکیلے نہیں جانے دوں گی۔
حسین جانا چاہ رہے ہیں، عالیہ روک رہی ہے. جناب لبابہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً اپنے حجرے میں گئی اور رو کر کہا عباس تم یہاں بیٹھے ہو، حسین جانا چاہتا ہے. عالیہ جانے نہیں دے رہی. یہ جملہ سننا تھا. حضرت عباس تیزی سے وہاں آئے جہاں یہ دونوں ہستیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں مصائب تاریخ کی روشنی میں نہیں، احساسات کی روشنی میں پڑے جاتے ہیں. تیزی سے وہاں آئی جہاں یہ دونوں ہستیاں کھڑی ہوئی تھی. عباس کو آتا ہوا دیکھ کے نا اب 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس وقت کہا حسین اب جانا چاہتے ہو تو چلو جاؤ. ہائے ہائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حسین کو یہ کہہ کر عباس کی طرف دیکھ کے کہا عباس سر سے پاؤں تک میرے حسین کو غور سے دیکھ لے، سر سے پاؤں تک میرے حسین کو غور سے دیکھ لے. جیسا حسین دے رہی ہوں ویسا حسین واپس لوں گی. میں کہوں گا شہزادی یہی بات دسویں کو بھی کہی ہوتی کہ ایسا حسین مدینے لے کے جاؤں گی. پھر کیسے ممکن تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین تیرا ضرب. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، جناب سید آپ کا ماتم قبول فرمائے. عباس کے ساتھ حسین دربار میں پہنچے. میرے مولا حسین دربار میں پہنچے. کہا یزید بیعت مانگتا ہے. حسین کا ایک ہی جملہ تاریخ میں مہر ثبت کر گیا. فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر دے. اجرکم اللہ. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے جو حسین نکلنے لگے تو مروان نے کچھ اشارہ کیا اس کی طرف. کہا اگر یہ آج چلا گیا پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہیں پہ گردن قلم کر دو. جب کہا نا سر قلم کر دو اس وقت آقا حسین نے کہا یبن زرکا اور نیلی آنکھوں والی طوائف کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا. اللہ اکبر. حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ عباس کی تلوار بے نیام ہوئی. عباس کی تلوار کا بے نیام ہونا تھا. حسین نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر کہا عباس میرے نانا کا شہر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے نانا کا شہر ہے حسین. یہاں پہ میں نے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے ہیں لیکن تلوار نہیں نکالی. عباس یہاں جنگ نہیں کرنی، لیکن عباس کی تلوار کو بے نیام دیکھ کے سہم گئے بنو امیہ. اور اب حسین گھر میں آئے. وہیں بہن انتظار میں کھڑی تھی جہاں چھوڑ کے گئے تھے. ایک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلی علی کی بیٹی. اور اب جو حسین گھر میں داخل ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. تھوڑی دیر پہلے کردار فاطمہ ہے، سامنے ثانی زہرا کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے، مستور کھڑی ہے. اور اب دیکھیے گا بی بی نے آقا حسین کی طرف دیکھا بھیا خیر تھی؟ کیوں بلایا تھا ظالم نے دربار میں؟ حسین نے ایک لفظ میں جواب دیا اور وہ لفظ یہ تھا زینب سفر درپیش ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ. زینب سفر درپیش ہے. سفر کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی کے ذہن میں خیال آیا، پوچھا بھیا حسین وہی سفر؟ آئے آئے ایسے لگتا ہے جیسے دونوں بہن بھائیوں میں سفر کی تفصیلات پہلے سے طے ہے. بھیا وہی سفر؟ کہا ہاں زینب وہی سفر. جب کہا نا وہی سفر جو تھوڑی دیر پہلے زینب تھی اب علی بن گئی. اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب علی بن گئی اور علی کے لہجے میں بول کے کہا اچھا حسین اگر وہی سفر ہے نا تو اپنی فوج تیار کر، میں اپنی فوج تیار. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. سمیٹا میں نے اپنے بیان کو. میرے مولا حسین نے فہرست بنانا شروع کر دی. فہرست بنانا شروع کر دی. عباس لکھتے جاؤ میں مسافر لکھواتا جاؤں. اللہ اکبر. حسین ابن علی، عباس ابن علی، اون ابن علی لکھتے جا رہے ہیں حسین. اور لکھواتے لکھواتے پھر بیٹوں کے نام لکھوائے. اور بیٹوں کے نام لکھواتے لکھواتے خیال رہے 27 رجب ہے. لکھواتے لکھواتے حسین نے کہا عباس لکھ علی اصغر ابن الحسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی اصغر ابن الحسین کا نام حسین کے زبان سے نکلا، عباس پہ قیامت بن کے گرا. ہاں کیونکہ 9 رجب کو علی اصغر دنیا میں آئے ہیں. 27 رجب کو فہرست بن رہی ہے. کل 18 دن کا سن ہے شہزادے کا. جیسے کہا نا علی اصغر ابن الحسین، ایک دفعہ حسین کے چہرے کی طرف دیکھے گا آقا کبھی 18 دن کے بچوں نے بغیر ماؤں کے سفر کیے ہیں؟ ہائے ہائے بغیر ماں کے سفر کیے. حسین نے رو کے کہا عباس تجھے کس نے کہا بغیر ماں کے جائے گا؟ اس کی ماں بھی ساتھ جائے گی. رو کے عباس نے کہا آقا علی کی بہو کہا، زہرا کی بہو کہا، جنگلوں کے سفر کہا. حسین نے طلب کر کہا عباس تو بہو کی بات کر رہا ہے؟ عباس لکھ زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی. نام آنا تھا طلب گیا. رو کے کہا نبی کی بیٹیوں کے نام نہ لکھوا،
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. رو کر کہا عباس اگر زینب نہ جائے میرا مشن نہیں بچتا. اللہ اکبر, نبی کا دین نہیں بچتا. میں کون کون سا پہلو مصائب کا آپ کے سامنے بیان کروں, بس سمیٹنے لگا ہوں اپنے بیان کو. فہرستیں بن گئیں, اور جب بیبیوں کے نام لکھے جا رہے تھے نا تو لکھتے لکھتے پہلے بہنوں کے نام, پھر ازواج کے نام, پھر وہ لکھنے کے بعد اب لکھے جا رہے ہیں بیٹیوں کے نام. اور بیٹیوں کے نام لکھتے لکھتے بیٹیوں کے نام لکھتے لکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فاطمہ بنت الحسین لکھ فاطمہ کبریٰ بنت الحسین. جب حسین کی یہ بیٹی چلنے لگی نا, جس بی بی کا نام آتا تھا وہ اپنے خیمے میں اپنے حجرے میں تیاری کرنے چلی جاتی تھی. جب آیا نا فاطمہ کبریٰ بنت الحسین بی بی چلنے لگی نا, تو جسے جانے کا سب سے زیادہ یقین تھا جناب سغرا نے بہن کا دامن پکڑ کے کہا بہن ایک لمحے کے لیے رک جا, ابھی میرا نام آئے گا, پھر ہم دونوں اکٹھی تیاری کر لیں گے. ابھی سغرا کا یہ کہنا تھا. حسین نے کہا عباس لکھ سکینہ بنت الحسین, اور سکینہ کا نام آنا تھا. تڑپ کے بابا کے قدموں میں گری اور رو کے کہا بابا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی, اور بابا مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو. رو کے کہا سغرا تیری شکل میری ماں زہرا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول فرمائے. جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. بس آخری جملہ ہے, سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو, اب اس سے زیادہ صدقت نہیں ہے. ختم ہوا میرا بیان. بیبیاں جانے لگیں جانے لگیں, ہر بی بی جا رہی ہے. سغرا ہر بی بی کا چہرہ دیکھ رہی ہے. اور یہ وہ منزل ہے کاش کوئی محسوس کر سکے. جو بی بی گزرتی ہے نا وہ سغرا سے نظریں نہیں ملاتی. اللہ اکبر, سر جھکا کے گزر جاتی ہے اور سغرا جاتی ہوئی بی بی کی پوشت دیکھتی ہے. یہ بھی چلی گئی, یہ بھی چلی گئی, ابھی تک سب چلی گئی, نہیں باہر آئی تو اصغر کی ماں. اللہ اکبر اجرکم اللہ. امام چلتے ہوئے شہزادی کے حجرے میں آئے, کہا اصغر کی ماں آپ نے نہیں جانا. کہا سردار کیسے ممکن ہے آپ جائیں اور میں نہ جاؤں, میں نے جانا ہے. کہا پھر جا کیوں نہیں رہی. کہا مولا صرف اتنا بتائیں رستے میں سغرا بیٹھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے گودیوں کھلائی ہے, میں نے پالی ہے, میں کیسے اس کے سامنے سے گزر جاؤں, میں کیسے اس کے سامنے سے گزر جاؤں. حسین نے رو کے کہا میں بیٹی سے باتیں کرتا ہوں, تو میرے پیچھے سے گزر جا. باقی بھی تو گزر گئی, تو میرے پیچھے سے گزر جا. حسین بیٹی کے سامنے کھڑے ہوئے, ادھر سے جناب بی بی گزرنے لگی. بی بی گزرنے جا رہی تھی کہ سغرا نے رو کے کہا کوئی اتنا غریب بھی نہ ہو جائے کہ پالنے والی ماں بغیر ملے جان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے. ہاتھوں کو آزاد کر لینا, بس آخری جملہ ہے ماتم کا. ہاتھوں کو آزاد کر لینا. پالنے والی ماں بغیر ملے جا رہی ہے, یہ سننا تھا. بی بی کے قدم رک گئے, جناب ام رباب کے قدم رک گئے. قریب آگے کہا سغرا میں کیا کروں, تیرے بابا کا حکم ہے, وقت کے امام کا حکم ہے, جسارت نہیں ہے اس لیے جانا ہے. کہا اماں چلی جاؤ, میرا بھائی تو مجھ سے ملواتی جاؤ. اب بھائی کر لینا, اس سے آگے میں نے پڑھنا نہیں کہ بھائی تو مجھ سے ملواتی جاؤ. کہا ہاں لو سغرا بھائی سے ملو. جناب سغرا نے جناب اصغر کو ہاتھوں میں لیا. 18 سال کا شہزادہ ہے لیکن باہم. اللہ اکبر, بہن کے گلے میں ڈال لی ہے, اور اب ایسے لپٹا ہے بہن سے اصغر, ایسے لپٹا کہ ماں بلاتی ہے اصغر نہیں آتا. اللہ اکبر, ماں بلا رہی ہے اصغر نہیں آ رہا, بہنیں بلا رہی ہے اصغر نہیں آ رہا, پھپھیوں نے بلایا اصغر نہیں آیا. جب نہیں آیا نا اس وقت جناب سغرا نے کہا نہیں جو جاتا چھوڑ جاؤ میرے پاس. 18 دن کا شہزادہ کہا, جنگلوں کے سفر کہا, چھوڑ جاؤ میرے پاس. آقا حسین نے کہا سغرا ایک بات کرنے دے, اس کے بعد تو جان تیرا بھائی جانے. حسین نے آگے بڑھ کے اصغر کے کان میں کوئی بات کہی, کچھ کہنا تھا حسین کا. اصغر ہمت کے بابا کی طرف آ گیا, دونوں باہیں پھیلا لی. حسین بیٹے کو لے کے چلنے لگا. سغرا نے کہا بابا لے جاؤ, لیکن بتاؤ تو صحیح کہا کیا ہے. حسین نے رو کے کہا سغرا میں نے صرف پوچھا ہے اصغر تیرے حصے کا تیر کس نے کھانا ہے, تیر کا نام آنا تھا. تڑپ گئی, کہا بابا کیا فوجی خیمہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔